بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ اچھا جی، کل ہم جو تھے وہ ہم نے شروع کیا تھا کہ قاضی اگر کیا کر لیتا ہے، اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور اس مذہب کے اوپر فتویٰ دے دیتا ہے، مطلب حنفی قاضی تھا، اس نے شافعی مسئلہ کے مطابق فتویٰ دے دیا، تو مفتی کیا فیصلہ کر دیا، تو مفتی اس کے فیصلے کو کیا کرے گا، اس کے بارے میں کیا فتویٰ دے گا۔ تو اس کی مختلف صورتیں بن رہی تھیں۔ ہم نے کہا تھا کہ جو قاضی نے فیصلہ کیا تھا، کیا وہ جو تھا یا تو جو تھا قطعی مسئلہ تھا۔ اگر قطعی مسئلہ تھا تو اب آپ کو پتہ ہے کہ جناب علی فیصلہ اگر جو ہے اگر اس نے اس مطابق کیا تو نافذ ہے، اور اگر اس نے مخالف کیا تو پھر تو کیا نہیں ہوگا، پہلے قاضی کا فیصلہ وہ نافذ ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسرا مفتی جو ہے اس کو کیا کر دے گا، رد کرے گا کہ اس میں سے جو ہے، یا دوسرے قاضی کے پاس جو بات جائے گی تو اس کو کر دے گا، وہ رد کر دے گا، ٹھیک ہو گیا جی، کہ جو کہہ دے گا کہ اس میں سے۔ اور اگر جو تھا وہ جو تھی وہ مجتہد فی مسئلہ تھا، اجتہادی مسئلہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی احتمال ہے، ٹھیک ہے نا، یا تو وہ کیا ہوگا، اس بات پہ اتفاق ہوگا کہ جناب یہ مسئلہ کیا ہے، مجتہد فی ہے، ٹھیک ہے، یا تو کیا ہے اس بات پہ اتفاق تھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، مجتہد فی ہے، تو پھر تو آپ کیا کر لیں گے، آپ کہہ لیں گے کہ جناب علی جو تھا اس میں سے کہ ہاں، پہلا قاضی کا کیا وہ ہوا کہ یا تو منصوصی مسئلہ تھا یا وہ کیا تھا، مجتہد فی مسئلہ تھا۔ اگر تو کیا تھا، منصوصی مسئلہ تھا اور قاضی نے جو پہلا فیصلہ کیا وہ موافق تھا تو نافذ ہو جائے گا، اگر مخالف تھا تو نافذ نہیں ہوگا۔ اگر مسئلہ مجتہد فی تھا تو اس میں بھی دو احتمال ہیں کہ کیا تمام اس بارے میں متفق ہیں کہ یہ مجتہد فی مسئلہ ہے، یا اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ مجتہد فی ہے یا نہیں ہے۔ اگر تمام اس پر متفق ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اب کہ مجتہد فی مسئلہ ہے، تو اب اس میں آگے دو قسمیں بنتی تھیں کہ جناب علی کیا مقضی بھی، یعنی مسئلے کے بارے میں اختلاف تھا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ مجتہد فی ہے یا نہیں ہے مسئلے کے بارے میں، یا دوسری بات یہ تھی کہ اختلاف جو تھا نفس قضا کے بارے میں تھا کہ نفس قضا کیا مجتہد فی ہے یا نہیں ہے اس میں سے۔ اگر تو مسئلہ جو تھا وہ جو تھا سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ مسئلہ مجتہد فی ہے اور وہ اس میں سے، تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے قاضی نے جب فیصلہ کر دیا تو وہ نافذ ہو جائے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے مجتہد فی مسئلہ تھا تو دوسرا قاضی کیا نہیں کر سکتا، اس کو اپنی رائے کی بنیاد پہ رد نہیں کر سکتا، کیونکہ جیسے پہلے کی رائے ہوتی ہے ویسے دوسرے کی رائے بھی ہوتی ہے، تو یہ خالی اس بنیاد کے اوپر جو ہوتا ہے نا وہ رد نہیں کیا جا سکتا کہ جی یہ جو تھا کیونکہ اس نے وہ کر دیا تھا۔ اور اگر کیا تھا، اگر جو تھا اختلاف نفس قضا میں تھا، وہ آگے بات آنے والی ہے، ٹھیک ہے نا، نفس قضا میں جو تھا تو وہ اس میں سے جو تھا نا، اس لیے اس کو دیکھیں کل ہم جو پڑھ لیا تھا یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جناب، بلکہ آج ہم نے شروع کرنا ہے ان کانا نفس القضاء مجتہدن فی، ٹھیک ہے، یہ نفس قضا جو تھی اگر مجتہد فی ہو، و ان کانا نفس القضاء مجتہدن فی ہے انہ یجوز ام لا، یہ کیا نفس قضا جو ہے، اور اس کے اوپر آپ نے پتہ کیا لکھنا ہے، اس کے اوپر لکھنا ہے آپ نے الف 2۔ الف 2 کا کیا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے نا الف اور رومن کے اندر 2 لکھنا ہے، الف 2، اور پھر اس طرح اس کے آگے تھوڑا سا آگے لکھ کے 4 بھی لکھ لیں، 4 بھی لکھ لیں، ٹھیک ہے نا، 4 نمبر 4۔ میں یہ کیوں کر رہا ہوں یہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیوں میں یہ لکھ رہا ہوں، یہ 4 اور یہ جو تھی آپ لوگوں کی کتابوں میں اگر لکھا ہوگا نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حضرت جب خلاصہ کریں گے نا تو اس میں سے کیا ہوگا، 4 بھی آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ آپ کے پاس اس میں سے 3 نہیں آیا، 1 2 آیا تھا اور 4 آیا ہے، ٹھیک ہے نا، 4 آیا ابھی، تو کہتے ہیں کہ وَإِن كَانَ نَفْسُ الْقَضَاءِ مُجْتَهِدًا فِيهِ، کہ اگر نفس قضا مجتہد فی تھا کہ فی انہ یجوز ام لا، کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کما لو قضا بالحجر علی الحر، ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی آزاد آدمی پہ پابندی لگانا، مثال کے طور پہ جس میں آپ کسی کو کر دیتے ہیں
پابندی لگ جاتی ہے کہ جناب آپ کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے ان کو، تو کمال الحجر او قضاء الغائب، یا کیا قضاء الغائب کا معاملہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ مطلب ایک آدمی قاضی کے پاس پیش ہی نہیں ہوا، تو کیا قاضی اس کے خلاف فیصلہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس سے تو پوچھا ہی نہیں نا، اگر وہ مدعا علیہ تھا تو اس سے تو پوچھنا چاہیے تھا نا کہ جناب آپ کے بارے میں یہ دعویٰ کیا مدعی نے، آپ کی رائے کیا ہے، یہ آپ کے پاس جو ہے کوئی قسم ہے تو قسم لائیے، اس میں سے یہ قسم کھا لیجیے آپ جو ہے۔ کہتے ہیں تو کہتے ہیں انه يجوز للقاضي الثاني ان ينقض قضاء الاول، جب قاضی ثانی کے پاس جب فیصلہ گیا تو اس کے لیے جائز ہے کہ ان ينقض قضاء الاول، کہ قضاء اول کو توڑ دے، اذا مال اجتہاد الى خلاف اجتہاد الاول، کہ اگر اس کا اجتہاد کیا ہوا، پہلے قاضی کے اجتہاد کے خلاف ہوا۔ کیا مطلب ہوا؟ دیکھو، پہلے قاضی نے قضاء علی الغائب کر دیا تھا، ایک بندہ موجود نہیں تھا، دوسرے قاضی کے پاس جب مسئلہ گیا تو اب کیا ہوگا، نفس قضا میں کیا ہے، اصل میں اختلاف ہے نفس قضا، کہ کیا قاضی کا اختیار بنتا بھی تھا یا نہیں بنتا تھا، قاضی ایسے کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ تو اس لیے کیا کرتا ہے دوسرا قاضی، کیا کرے گا، اس کو دوسرا قاضی اس کو توڑ سکتا ہے، وہ کہتا ہے جناب علی میرے نزدیک کیا ہے، یہ تو جو تھا یہ پہلے قاضی کے اختیار ہی نہیں ہے، قاضی نے نفس قضا میں کیا تھا، اس میں اختلاف تھا، اور اس نے کیا کر لیا، اس میں سے اس کی تو ایک وہ ہی نہیں تھی، اس نے کیوں اس کو نافذ کیا، پہلا اس نے فیصلہ کیوں کیا تھا، لأن قضاء لم يجوز بقول الكل، اس لیے کہ قضا تمام لوگوں کے مطابق درست نہیں ہے۔ ہاں اگر تمام لوگ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے کر سکتا ہے، تو پھر کیا آ جاتا ہے، پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ اتحادی مسئلہ ہے تو دوسرا قاضی کی رائے ہے، دوسرا پہلے قاضی کی رائے ہوتی ہے، تو جب تمام نے فیصلہ یہ ہے کہ جناب علی ہے، تمام کا فیصلہ ہوتا تو پھر تو اور تھا، لیکن اب تمام کا فیصلہ نہیں ہے نفس قضا کے اندر سے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی قاضی پہلا قاضی یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتا، اس کی وہ ہی نہیں ہے، دوسرا قاضی کیا کر دے گا اس میں سے۔ جیسے کہ ایک مسئلہ آپ کا یوں سمجھو کہ ایک مسئلہ جو تھا ہی جس کا مطلب تعلق کس کے ساتھ تھا، اگر جو تھا ایک مسئلہ ہے جس کا تعلق ہی سپریم کورٹ کے ساتھ ہے، اور ہائی کورٹ اگر ایک فیصلہ کرتی ہے، اگر کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، تو کیا جو دوسرے قاضی کے پاس جائے گا مسئلہ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کر دیں، ہو گئے کہ جناب علی آپ کی یہ صلاحیت ہی نہیں تھی آپ کے اندر کہ آپ یہ فیصلہ کر سکیں، آپ نے کیسے فیصلہ کیا ہے اس میں سے، بل بقول البعض دون البعض، ٹھیک ہے نا، تو بعض کے مطابق کیا ہے یہ فیصلہ ہو گیا، بعضوں کے نزدیک نہیں، جو اس کو جائز کہتے ہیں نا، فلم یکن جواز متفق علیہ، تو اب یہ جواز متفق علیہ نہیں ہوا، فکان محتمل للنقص مثلی، تو اب کیا ہو گیا، تو اس کو اس کے مثل کے ذریعے سے توڑا جا سکتا ہے، بخلاف الفصل الاول، بخلاف فصل اول جو ہم کل پڑھ رہے تھے، یاد ہے کہ اس میں سے لأن جواز القضاء ہونا ثبت بقول الکل، کیونکہ وہاں پہ کیا ہوا تھا کہ تمام نے کہا تھا کہ فیصلہ جو فیصلہ مقضی بھی کے بارے میں اتفاق تھا نا، یاد ہے کہ مسئلے کے بارے میں کیا تھا، اختلاف ہوا تھا کہ مسئلہ کیا مجتہد فی ہے یا نہیں ہے، تو جب مسئلہ مجتہد فی تھا تو اس میں کیا ہو گیا تھا، جب قاضی نے فیصلہ کر دیا تو وہ نافذ ہو جاتا ہے، اب دوسرا بھی جو کرے گا تو وہ بھی تو کیا ہے، وہ بھی تو اپنی رائے کے مطابق ہی کرے گا، تو آپ کس طرح اپنی رائے کے مطابق پہلے قاضی کی رائے کو توڑ سکتے ہو؟ تو کہتے ہیں لأن جواز وکان متفق علیہ فلا يحتمل النقص بقول البعض، ولأن مسئلہ اذا كان مختلف فيه، جب مسئلہ مختلف فيه ہوتا ہے، فالقاضی بالقضاء، اچھا جی، تو قاضی بالقضاء کیا کر لیتا ہے، یکتا احد الاحتمالین، اور ایک کو اختلاف میں سے ایک کو کیا کر دیتا ہے، بالکل پکا کر دیتا ہے، یعنی قطعی مسئلہ بنے، فیجعل متفق علیہ فی الحکم ویجعلہ متفقا علیہ، تو اس کو کر دیتا ہے متفق علیہ فی حکم بالقضاء المتفق علی جوازی، ایسے قضاء کے متعلق کہ جس کے بارے میں تمام متفق تھے کہ قاضی یہ فیصلہ کر سکتا ہے، قضا جو تھا اس کے بارے میں، مسئلے کے بارے میں نہیں۔ اب اذا کان نفس القضاء مختلف يرفع الخلاف بالخلاف، تو اگر آپ کہتے ہیں کہ نفس قضا میں اختلاف ہے تو اختلاف کو اختلاف کے ذریعے دور کرے، اور یہ درست نہیں ہو سکتا۔ هذا اذا كان القضاء في محل اجمع ولا كون، یہ اس بارے میں کہ جب قضا ایسی چیز کے بارے میں ہو کہ اجمع على ان على كون محل الاجتہاد ہے، کہ یہ کیا ہے، یہ محل اجتہاد ہے، اس بارے میں کیا تھا، اختلاف تھا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے بارے میں جو تھا نا یہ آ گیا تھا، اچھا جی، اما اذا کان، اب اس کے آگے لکھیں، اما جب آ گئے نا، اس کے آگے لکھیں 3 لکھیں، 3 لکھ لیں، اور اس کے آگے آپ با بھی لکھ لیں، با، آپ کو یاد ہوگا ہم نے الف لکھا تھا بہت پہلے، لکھا تھا الف، کل ہم نے جو
ہم نے الف بھی لکھا تھا کل جو تھا نا، الف کسی جگہ کے اوپر الف اما یکون مجمل کون مجتہد فیہ، اور با بھی لکھا تھا فی کون مجتہد فیہ، کل بھی الف بھی لکھا تھا نا، فإن وقع فی فصل مجتہد فیہ، اور یا جو ہے نا اما یکون مجمل علی کون مجتہد فیہ و اما یکون مجتہد فی کون مجتہد فیہ، یہ با لکھا تھا نا با، یہ اب وہ با کی ہم تفصیل کرنے لگے ہیں یہاں پہ. فإما اذا كان فی محل، کہ اگر ان کا اختلاف تھا اس بارے میں کہ انہو محل الاجتہاد ام لا، کہ کیا یہ محل اجتہاد ہے یا نہیں، کبے ام الولد، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ ام ولدہ کی بے کرنا. آپ کو پتہ ہے کہ ام ولدہ کون ہوتی ہے؟ جس سے جو ہے نا بچہ پیدا ہو جاتا ہے جس لونڈی سے، تو وہ ام ولدہ بن جاتی ہے. تو جب وہ ام ولدہ بن جاتی ہے تو کیا اس کو بیچا جا سکتا ہے یا نہیں بیچا جا سکتا؟ کبے ام الولد هل ينفذ قضاء القاضی ام لا، اور قاضی کیا کرتا ہے اس بارے میں، کوئی فیصلہ کر دیتا ہے اس کی بے کے بارے میں، تو کیا وہ نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھو ذرا، عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمۃ اللہ تعالی ینفذ، شیخین فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ قاضی کا کیا ہو جائے گا؟ نافذ ہو جائے گا. لأنه محل الاجتہاد عندهما، اس لیے کہ شیخین جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ محل اجتہاد ہے معاملہ، تو قاضی کا فیصلہ جب آئے تو اس کو پختہ کر دیتا ہے، اختلاف جو ہوتا ہے نا وہ کر دیتا ہے، ختم ہو جائے گا. اچھا، اختلاف صحابہ کی جواز بے، اس لیے کہ صحابہ کے درمیان میں اختلاف تھا اس کی بے کے بارے میں. وَعِندَهُمْ لَا يَنفُذُ، امام محمد فرماتے ہیں یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا. کیوں؟ لیبو اتفاق بعض عالم میں صحابہ تھے وغیرہ، اس لیے کہ بعد میں صحابہ کا اتفاق ہو گیا تھا اس بارے میں کہ لا یجوز بیع، کس کی بیع جائز نہیں ہے. فخرج عن محل الاجتہاد، تو پھر اب وہ محل اجتہاد سے نکل گیا تھا معاملہ، مسئلہ کیا بن گیا؟ گویا اجماعی بن گیا. جب اجماعی بن گیا تو اب وہ محل اجتہاد رہا ہی نہیں ہے. جب محل اجتہاد ہی نہیں رہا تو اب قاضی صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ قاضی اس کے خلاف فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. کہتے ہیں وہذا یرجع الی ان الاجماع المتاخر، یہ کہتے ہیں یہ بات اس طرف جاتی ہے کہ کیا اجماع متاخر جو ہوتا ہے هل يرفع الخلاف المتقدم، کیا وہ خلاف مقدم کو اٹھا دیتا ہے، متقدم کو اٹھا دیتا ہے یا نہیں اٹھاتا؟ یہ بات کا عندهم لا يرفع، شیخین فرماتے ہیں کہ جناب علی مسئلہ پھر بھی کیا رہتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے کیا آ گیا؟ مجھ سے قضا نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا. کل والا وہ اگر آپ دیکھیں گے نا اپنے سامنے، ٹھیک ہے نا، آپ جو ہے نا کل والا جو میں نے تصویر بھیجی تھی آپ کو، اس کو دیکھیں گے نا تو کیا چیز آ رہی ہے. کل جو تھا کہ جی ہم نے کہا تھا نا قضاء قاضی جو تھی اس میں سے القضاء اول جو تھا، ایک المجتہد فی کے نیچے دو آتا ہے، المجمع علی اجتہادی آتا ہے، اور دوسرا آتا ہے کہ المختلف علی اجتہادی جو آ رہا ہے، یہ ادھر سے بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا، ابھی اس کو دیکھیں گے بھی، میں اس کے جو خلاصہ بیان کریں گے نا تو اس سے بات آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی. بظاہر آپ کو لگے گا کہ جناب علی یہ تو ملتا جلتا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. نفس قضا کی نہیں ہے اس میں سے، آپ کو یہ نفس قضا کے اوپر وہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جناب وہ اصل میں اس بارے میں ہے کہ وہاں یہ جو ان الاجماع المتاخر، کیا اجماع متاخر جو ہوتا ہے یہ کسی مسئلے کو اتحادی ہونے سے باہر نکالتا ہے یا نہیں نکالتا ہے، یہ مسئلہ آ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ وَعِندَهُمَا لَا يَرْفَعُ، وہ کہتے ہیں کہ جناب مسئلہ اتحادی ہی ہے. وَعِندَهُ يَرْفَعُ فَكَانَ هَذَا الْفَصْلُ مُخْتَلِفًا فِي كَوْنِهِ مُجْتَهِدًا فِيهِ، تو گویا یہ فصل کیا ہے، اس بارے میں اختلاف ہو گیا کہ کیا یہ مجتہد فی میں سے ہے یا نہیں ہے. فَيُنْظَرُ إِنْ كَانَ مِنْ رَأْيِ الْقَاضِ الثَّانِي، دیکھا جائے گا کہ اگر جو قاضی ثانی تھا، پہلے مسئلہ قاضی نے فیصلہ کر دیا، تو اگر قاضی ثانی جو تھا کہ انه یجتہد فیہ، کہ اس کی رائے ہے کہ یہ مسئلہ مجتہد فی ہے، ٹھیک ہے نا، ینفذ قضاؤہ، ٹھیک ہے. تو کیا ہوتے ہیں کہ جناب علی فینظر ان کان من رأی القاضی الثانی انه یجتہد فیہ، کہ اس میں اجتہاد کیا جا سکتا ہے، ینفذ قضاؤہ، تو پہلے والے کا فیصلہ کیا کر دے گا؟ نافذ ہو جائے گا. ولا یردہ، اس کو رد نہیں کرے گا. لما ذکرنا فی سارے متفق علیہ، سے کہ مسئلہ مجتہد فی اس میں سے ہو گیا. وان کان من رأیہ، اور اگر اس کی رائے یہ تھی کہ انه خرج من ان حد الاجتہاد، کہ بھائی ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو تھا
یہ جو تھا یہ مسئلہ مجتہد فی تھا، لیکن کیونکہ بعد میں اجتہاد ہو گیا تھا، اتفاق ہو گیا تھا، تو کہتے ہیں سارا متفق علیہ لا ينفذ بل يردو، کہے گا پہلے کے قاضی نے کیا کیا اجماعی مسئلے کے خلاف فیصلہ کیا ہے تو یہ نافذ ہی نہیں ہوگا، صورت کرے گا لأن عنده ان قضاء الاول وقع مخالفا للاجماع، اس لیے کہ اس کے نزدیک کیا ہے یہ اجماع کے مخالف ہے، فکانا باطلا، تو یہ کیا آ گیا، یہ نتیجہ کیا ہوگا، باطل ہوگا۔ وہ یہاں پہ قاضی ثانی کی اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ قاضی ثانی کس اس کو سمجھتا ہے کہ کیا یہ مختلف فی ہے یا یہ کیا ہے مجتہد فی ہے، اس میں سے ایسے مسئلے جو تھے۔ ومن مشائخنا من فصل فی المجتہد تفصیلا آخر، اور ہمارے مشائخ نے ایک اور بھی تفصیل جو ہے نا وہ کی ہے۔ قال ان کان اجتہاد شنیعا مستنکرا، کہ اگر اجتہاد کیا تھا، شنیعا کبھی تھا، مستنکر یعنی نا واقفیت، جس کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جاز القاضی ثانی، تو قاضی ثانی کے لیے جائز ہے کہ ان ينقض قضاء الاول، وہ پہلے کی جو تھا قضا کو توڑ دے۔ لہذا فیہ نظر، حضرت فرما رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے، نظر ہے۔ کیوں؟ یہ نہیں وہ نہیں کہیں بھی چل رہا ہے، ابن حمام کا جو ہے لأنه ان صح کون محل الاجتہاد ہے، اذا صح کون محل الاجتہاد ہے، جب یہ بات درست ہوگی کہ یہ محل اجتہاد ہے، فلا معنی للفصل بین مجتہد و مجتہد، تو اب مجتہد فی مسئلے، مجتہد فی ایک مسئلہ، مجتہد فی دوسرے کے درمیان میں آپ تفریق نہ کرو، بس مجتہد فی مسئلہ ہے۔ لأن ما ذکرنا فی المعنی، کہ جناب علی کہ ہم نے جو لا یوجب الفصل بینہما، اس لیے کہ ہم نے جو دلائل ذکر کیے ہیں وہ ان دونوں کے درمیان کسی بھی فرق کو ثابت نہیں کرتے۔ فینبغی الا یسان نقض قضاء الاول، تو مناسب نہیں ہے کہ قاضی کیا کر دے، دوسرے پہلے قاضی کو توڑ دے، لأن قضاء صادف محل اجتہادی، اس لیے کہ اس کی جو قضا ہے وہ کیا ہے، محل اجتہاد میں ہی آئی ہے۔ وحاصل ما ذکر قاسم تعالی ما یاتی، اب حضرت کی دیکھیں عبارات دیکھیے ذرا، کہتے ہیں کہ جناب علی یہ جو ہے نا حاصل ما ذکرنا، علامہ کاسانی نے جتنا ذکر کیا نا حضرت اس کو خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ جب آپ کے سامنے وہ چیز آئے گی جو میں نے اب کہا تھا نا، الف 2 1 فلاں فلاں، یہ جو ہے نا دیکھنا ذرا، یہ نمبر 1 آ گیا، جو میں نے پیچھے آپ کو نمبر 1 لکھوایا تھا نا، نمبر 1 لکھوایا تھا، یاد ہے میں نے کہا تھا 1 لکھ لو 2 لکھ لو، یہ دیکھو کہتے ہیں حاصل کیا ہے، ان کان القضاء فی مسئلۃ مجمع علیہ، کہ اگر فیصلہ جو تھا وہ اجماعی مسئلے میں تھا، پہلے قاضی نے جو فیصلہ کیا وہ کیا تھا، اجماعی مسئلہ تھا، سب متفق تھے کہ جناب علی جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، فی مسئلہ مجمع علیہ، مسئلہ اجماعی کے بارے میں تھا، کہتے ہیں فما وافق الاجماع، تو جو تو اگر قاضی نے فیصلہ کیا ہے تو اگر تو اجماع کے موافق تھا تو دوسرا قاضی بھی کیا کر دے گا، اس کو نافذ کر دے گا، نفذا، وما خالفہ، اور اگر اس نے جو تھا وہ اس اجماعی مسئلے کی مخالفت کی ہے تو دوسرا قاضی کیا کر دے گا، اس کو باطل کر دے گا کہ جی فی خالف، ٹھیک ہو گیا، یہ 1 ہو گیا، یہ الف جو تھا، یہ ہم نے یہ پڑھا تھا نا، الف جو تھا نص مسلم کتاب اجماع، ٹھیک ہے نا، تو یہ الف جو تھا اس میں پھر میں نے کہا تھا عطف فتح کے نشان لگوائے تھے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے دوسرا، چلو نمبر 2 آ گیا، کہتے ہیں کہ ان کان المقضی بھی مجتہد فیہ، یہ نمبر 2 میں نے لکھوایا تھا، 2 نمبر لکھوایا تھا کہ جی، اور اس کو الف 1 بھی لکھوایا تھا، الف 1 کر کے اور نمبر 2 کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ جی، تو یہ کیا آ گیا، کہتے ہیں کہ ان کان المقضی بھی مجتہد فیہ، اگر مقضی بھی، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس مقضی بھی یعنی مجتہد فی ہونے کا موقع تھا، وہ جو تھا جو مسئلہ تھا اس میں کیا تھا، مجتہد فی مسئلہ تھا، ولا خلاف فی کون مجتہد فی، اور اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ جناب علی یہ مسئلہ کیا ہے، یہ مسئلہ ہی اجتہادی ہے، تو کہتے ہیں نفذ القضاء بالاتفاق، تو پہلے قاضی کی جو فیصلہ ہوگا وہ کیا ہو جائے گا، بالاتفاق نافذ ہو جائے گا۔ کیا مطلب، دیکھو ایک مسئلے کے بارے میں وہ ہوا کہ جناب یہ جو مسئلہ ہے یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اجتہادی مسئلہ جو ہے قاضی نے فیصلہ کر دیا پہلے قاضی نے، تو اب دوسرا قاضی کچھ نہیں کرے گا، کہے گا جناب علی مجتہد فی مسئلہ تھا، جب پہلے قاضی نے فیصلہ کر دیا ہے اپنے اتحاد کی بنیاد کے اوپر، تو اب کیا ہوگا، اس کو ہم کیا کر دیں گے، نافذ کر دیں گے، ورنہ تو یہ چلتا رہے گا، تماشا بن جائے گا کہ ایک دوسرا قاضی رد کرے گا، تیسرا رد کرے گا، پھر چوتھا وہ ہوگا، تو یہ جو تھا نا، ٹھیک ہے نا، تو اتحادی مسئلہ جو ہے نا، فیصلہ کس میں ہو، اجتہادی مسئلے کے اندر جو تھا وہ فیصلہ ہوا تھا، تو ٹھیک ہے نا،
ٹھیک ہے نا, اور اس کے اجتہادی ہونے میں کوئی اختلاف کسی کا نہیں تھا. دو باتیں ہو گئی. اب نمبر 3 کے اوپر. نمبر 3 میں نے 3 لکھوایا تھا نا, آج ہی جو لکھوایا ہے, تیسرا یہ دیکھو 3 آ گیا. ان کا نہ ہونا کا خلاف کون مقصد مختلف ہے کہ جناب علی اب یہ چیز آ گئی کہ کیا مسئلہ اجتہادی ہے یا نہیں ہے. نفس قضا کی بات نہیں ہو رہی ہے. اچھا یہ نفس قضا کی بات نہیں ہو رہی ہے. منافق کون المقصد مختلف ہے کہ کیا یہ مسئلہ اجتہادی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو مسئلہ اجتہادی ہے کہ نہیں ہے. مسئلہ ابھی بھی اس وقت اجتہادی رہا ہے یا ختم ہو گیا اجتہادی جو ہے. تو کہتے ہیں کہ نفذ القضاء عند ابی حنیفہ و یوسف. تو شیخین کیا فرماتے ہیں کہ نافذ ہو جائے گا, کیونکہ وہ کیا کہتے تھے کہ جناب کبھی نہ کبھی تو اختلاف رہا تھا نا, اگرچہ بعد میں صحابہ نے کر لیا تھا, اس کے اوپر اجماع ہو گیا, لیکن کبھی نہ کبھی مختلف ہی تھا. تو قاضی نے اگر فیصلہ کر دیا ہے تو ایک جو ہے تو وہ نافذ ہو جائے گا. تو اس لیے جو ہے ولم ينفذ القضاء عند محمد, لیکن امام محمد فرماتے ہیں نافذ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک اب یہ مسئلہ کیا نہیں رہا تھا, مجتہد فی رہا ہی نہیں تھا. یہ مسئلہ مجتہد فی نہیں رہا, تو یہ نمبر 3 ہو گیا. اچھا جی, اب آ جاؤ نمبر 4. ٹھیک ہے نا, نمبر 4 میں نے لکھوایا تھا نا آج ہی جو پڑھا ہم نے, فَإِنْ كَانَ نَفْسُ الْقَضَاء مُجْتَهِدًا فِيهِ, یہ پڑھا نا, یہ دیکھو نمبر 4 آ گیا. ان کان القضاء نفسه مجتہدا فیہ, کہ نفس قضا کیا مجتہد فی ہے. مثل القضاء علی الغائب, جیسے کہ قضاء علی الغائب کا مسئلہ, والحجر الحر, کہ آزاد آدمی پہ آپ پابندی لگا سکتے ہو یا نہیں لگا سکتے. نفس قضا کے اوپر ہی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی قاضی یہ کر ہی نہیں سکتا. نفس قضا جو ہے قاضی کے اختیارات ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, مطلب ہے کہ قاضی بیٹھے گا ہی نہیں اس مسئلے کے لیے, جو ہے نا کہے گا جناب علی میں کیا نہیں, میری تو ہوئی نہیں. ایک ہوتا ہے مسئلہ اجتہادی ہونا, ایک ہے نفس قضا اجتہادی ہونا. یہ نفس قضا جو ہے نا زمین قضا, ہاں اچھا, تو کہتے ہیں یہ نافذ نہیں ہوگا ان لوگوں کے نزدیک من لا یجاوز, جس کو جائز نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور جو کیا کہتے ہیں, جو کہتے ہیں نفس قضا جو ہے اس میں سے, تو کہتے ہیں وَإِنَّ النُّقْطَتَيْنِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ مِنْ هَذِهِ النِّقَاطِ الْأَرْبَعَةِ لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ شَرْحٍ تَفْصِيلٍ. حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھو پہلے 2 نقطے جو ہے نا جو ابھی بیان کیے ہیں ان کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے, کما ہوا ظاہر, جیسا کہ ظاہر ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ تو پہلے 1 اور 2 ہو گیا. اب نمبر 3 اور نمبر 4 کو جو ہے نا آگے لے کے چلنا ہے کہ جی نمبر 3 اور 4 کو جو ہے تو اس کو جو ہے نا یہ چیز وہ کریں گے. ٹھیک ہے نا, اور اسی کو اس لیے اب وہ دیکھو, اب وہ ذرا اس کا وہ شیئر کریں جو کل میں نے شیئر کیا تھا گروپ کے اندر, جو خلاصہ جو تھا, جو اس کا وہ تھا. اب دیکھو جناب علی, دیکھو قضاء القاضی المجتہد, ٹھیک ہے نا. تو پہلے کیا ہے القضاء الاول, پہلے قضاء جو ہے اس میں سے, تو وہ کس میں سے نمبر 1 ایک طرف وہ کیا ہوتا ہے المنصوص علیہ ہے, دوسرا کیا المجتہد فی ہے. تو اگر منصوص علیہ ہے, منصوص علیہ ہے اور تمام اس کے مطابق کیا ہیں, اگر پہلے قاضی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کیا تھی, اس منصوصی مسئلے کے موافق, یعنی منصوص جو تھی اس کے نص کے مطابق اس نے فیصلہ کیا, تو آپ کو پتہ ہے کہ جناب علی وہ تو ٹھیک ہے بات, قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے, تو وہ کیا ہو گیا, نافذ ہو گیا. تو اب دوسرا قاضی جو مزید زور لگا لے وہ نہیں کر سکتا, ظاہر بات ہے یہ قرآن و حدیث کی مخالفت تو نہیں کر سکتا. اچھا جی, اگر اس کا پہلے قاضی کا فیصلہ کیا تھا, مخالف تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ نافذ ہی نہیں ہوگا, تو لا ينفذ. اچھا, اور اگر کیا تھا مجتہد فی, قضاء اول جو مسئلہ تھا وہ کس میں تھا, مجتہد فی مسئلے میں سے تھا. اب اس کے اندر مجتہد فی کے اندر بھی کیا ہوگا, اختلاف ہو سکتا ہے کہ جناب علی کہ مجتہد فی جو ہے یہ اس کے بارے میں کیا ہو گیا کہ جی ہاں المجمع علی اجتہادہ کہ جناب علی, اور کیا تھا المختلف علی اجتہادہ. تو جب کیا ہوا کہ اس بارے میں جب تمام وہ ہو گئے کہ جی مجمع, تو اب اجتہاد کے بارے میں وہ تھا. تو اختلاف کس کے بارے میں آیا تھا, اجتہاد کس کے بارے میں آیا, اجتہاد کیا مقضی بھی کے بارے میں آیا, یعنی مسئلے کے بارے میں آیا, یا نفس قضا کے بارے میں آیا. تو اگر کیا ہے اختلاف کیا تھا, مسئلے کے بارے میں تھا کہ ٹھیک ہے جناب علی مسئلہ کیا ہے, اجتہادی ہے, تو اگر پہلے قاضی نے فیصلہ کر دیا تو بھائی ٹھیک ہے, اپنی رائے کے اوپر فیصلہ کر دیا, دوسرا قاضی کہے گا کہ جناب علی مسئلہ اجتہادی تھا, اس پہ اتفاق ہے سب کا کہ مسئلہ اجتہادی تھا, اور تو اس نے اگر فیصلہ کر دیا ہے تو بس ٹھیک ہو گیا, نافذ ہو گیا. دوسرا قاضی کہے گا بھائی میرے سے اب نہ کرو, بس اس کی فیصلہ رائے ہوگی نا, تو اس لیے اس کو کیا کر دیں گے ہم جو ہے
تو مسئلہ اجتہادی جب ہو گیا تو اب دوسرا کیا تھا الاختلاف اچھا دوسرا کیا ہے کہ اس میں اختلاف ہی نفس قضا میں تھا. نفس قضا جس میں دیکھو 4 لکھا ہوا ہے نا, نفس قضا 4 2 اور 4 یہ آ گیا نا, 4 آ گیا. تو کہتے ہیں کہ اب کہتے ہیں کہ یرفع الی قاضٍ آخر یقضی علی الصحۃ الاولى اچھا جی قضاء الاولى. تو اب کیا ہوگا نفس قضا کے اندر وہ ہوگا تو جو لوگ اس کو کیا کرتے ہوں گے, جو اس کو جائز قرار دیتے ہوں گے نفس قضا کے حوالے سے, ٹھیک ہے نا, تو وہ کیا کر دیں گے, وہ کہیں گے کہ جناب علی وہ پہلا فیصلہ نافذ ہو گیا ہے. یہ 4 ہو گیا تھا. اچھا المختلف علی اجتہادی یہ جو تھا چل رہا تھا, تو یہ 3 نمبر مسئلہ تھا المختلف علی اجتہادی. تو شیخین کے نزدیک کیا ہوا, شیخین کے نزدیک کیا ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب علی جب مسئلہ اجتہادی رہا ہے کبھی نہ کبھی, تو اب کیا ہوگا اس میں سے نافذ ہو جائے گا. اور امام محمد کے نزدیک کیا ہوگا, ٹھیک ہے نا, تو امام محمد کہتے ہیں کہ القضاء اچھا تو جو امام محمد فرماتے ہیں کہ وہ اگر جو بندہ جو ہے نا اس کو جائز قرار دیتا ہوگا وہ مطلب امام کا نافذ, ٹھیک ہے نا, تو القضاء المخالف لا ينفذ کہ اگر وہ اس میں سے تو یہ نافذ نہیں ہوگا. اچھا جی, اب اس میں دیکھیے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی کہ جی ولد اور قضاء علی الغائب دونوں مسئلوں میں فرق سمجھ نہیں آ رہا, کس وجہ سے ایک نفس قضاء میں آ رہا ہے اور ایک مختلف الاجتہاد میں آ رہا ہے. دیکھو بھائی ولدہ کا جو مسئلہ تھا نا یہ صحابہ کے درمیان میں کیا تھا, صحابہ کے درمیان میں اختلاف تھا, لیکن بعد میں کیا ہو گیا تھا, شروع میں تو مختلف فی رہا لیکن بعد میں کیا بن گیا, وہ مسئلہ اتحاد وہ ہو گیا متفقن علیہ ہو گیا, متفقن علیہ ہو گیا. بعض صحابہ کی رائے تھی کہ جی ولدہ کی کیا ہو سکتی ہے, بے ہو سکتی ہے, اس کو بیچا جا سکتا ہے, لیکن بعد میں صحابہ نے جو اس میں سے جب وہ ہوا تو یہ طے ہو گیا کہ جناب ولدہ کی بے نہیں کی جا سکتی ہے, ولدہ کی بے نہیں کی جا سکتی ہے. اس پہ تمام کیا ہو گئے, متفق ہو گئے. تو متاخرین کا جو وہ تھا, متاخرین کا جو اجماع ہو گیا, یہ تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے اس کے اندر سے, ٹھیک ہے نا. یہ مسئلہ شروع میں کیا تھا, اختلافی تھا, بعد میں کیا ہو گیا, متفقن علیہ ہو گیا. اور جو وہ تھا قضاء علی الغائب وغیرہ کے جو چکر ہیں وہ کیا تھے, اس کے اوپر کبھی بھی کیا نہیں ہوا, اس کے اوپر یہ جو تھا وہ نہیں ہے کہ جی اس میں سے اتفاق والی صورت نہیں تھی. قضاء علی الغائب جو ہے, قضاء علی الغائب والی, یہ تو کیا ہو رہا ہے کہ بعد کے اندر کم سے کم اس کے اوپر ایک کسی چیز کے اوپر ایک کنسنسس ہو گیا ہے, وہاں پہ تو کنسنسس نہیں ہے, اس وجہ سے دونوں میں تھوڑا سا فرق آ رہا ہے. اگر تو اس میں بھی فرق نہ آتا, اس میں بھی یہ مسئلہ کیا رہتا, اس کو بھی ہم کیا کر دیتے, جوڑ دیتے, وہاں پہ جا کے لے کے چلے جاتے. لیکن کنسنسس آنے کی بنیاد کے اوپر کیا ہو گیا ہے اس میں سے, ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ سارا کا سارا کیا ہے آپ کے سامنے ایک خلاصہ سا تھا اس کا. اب دیکھتے ہیں نمبر 3 اور نمبر 4 جو اصل چیزیں جو سمجھنی ہے ہم نے, نمبر 3 اور نمبر 4 جو ہمارے پاس آ رہے تھے, کیسے فرما دیے کہ جی دیکھو پہلے 2 تو کیا ہو گئے آپ کے, وہ تو ہو گئے, مسئلے حل ہو گئے نا. پہلے 2 تو وہ تو سب کو آپ کو بھی پتہ ہے کہ جناب علی. اچھا جی دیکھو اب ذرا کہتے ہیں کہ حل یرتفع الخلاف المتقدم, اس سے بھی بات سمجھ میں آئے گی آپ کو ذرا, کہ دیکھو کہتے ہیں حل یرتفع الخلاف المتقدم بالاجماع اللائق, کیا جو جس مسئلے میں صحابہ کے دور میں اختلاف رہا تھا تو بعد کا جو اتفاق ہوتا ہے کیا وہ اس کو جو ہے خلاف کو ختم کر دیتا ہے کہ نہیں ختم کر دیتا. ہم کہیں گے کہ جناب علی یہ اختلافی مسئلہ ہے, ہم کہیں گے یا نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. کہتے ہیں اما النقطة الثالثة فهي متعلقة بما اذا كان هناك في المسلك في عهد الصحابة والتابعين. دیکھو نقطہ ثالثہ خود حضرت بتا رہے ہیں, ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں نا
کہتے ہیں نقطہ ثالثہ جو ہے فہیہ متعلقۃ یا متعلقۃ، یہ متعلق ہے کس کے ساتھ؟ بما اذا کان ہناک خلاف فی المسألۃ فی عہد الصحابہ والتابعین، جب صحابہ اور تابعین کے دور میں اختلاف کی ہو رہی ہو. ثم وقع الاجماع علی عہد المذہبین، پھر کیا ہو گیا ہو، صحابہ یا تابعین کے دور میں اختلاف رہا تھا، بعد میں ان کے درمیان بعد والے جو لوگ آئے تبع تابعین کے دور میں یا اور جو تھے، اس وقت کیا ہو گیا، مسئلہ کیا ہو گیا، اس متفقون علیہ بن گیا. مثل بیع ام ولد، دیکھو اب ام ولد کی بیع جو ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کہ کیا ام ولدہ کی بیع ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. دیکھو کانا فی خلاف فی عہد الصحابہ هل یجوز ام لا، صحابہ کے درمیان میں اختلاف تھا کہ کیا اس کی بیع ہو سکتی ہے یا نہیں. فکان عمر رضی اللہ عنہ یقول ان بیع لا یجوز، امام حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بیع جائز نہیں ہے ام ولدہ کی. وکان علی یجوز بیعہا، حضرت علی کیا کرتے اس کی بیع کو جائز قرار دیتے تھے. ٹھیک ہے نا. ثم وقع الاجماع فی التابعین عدم جوازی، دیکھو تابعین کے دور میں کیا ہوا تھا کہ بھئی ام ولدہ کی بیع نہیں ہو سکتی، یہ اس پہ سارے متفق ہو گئے. لیکن دیکھو کیا یہ مسئلہ اجتہادی اب ہے یا نہیں ہے، مسئلہ اب یہ آ گیا. ایک بندہ کہے گا جناب مسئلہ اجتہادی ہے، وہ کیوں بھائی، حضرت عمر اور حضرت علی کا اختلاف نہیں تھا آپس میں، تو اجتہادی ہو گیا نا. ایک بندہ اٹھ کے کہے گا کہ نہیں جی اجتہادی نہیں ہے، کیوں، تابعین کے دور میں کیا تھا، ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تابعین کے دور کے اندر کیا بن چکا ہے اس میں سے، تو بعد والا اجماع جو ہے وہ کیا، وہ پہلے والے کو ختم کرے گا یا نہیں کرے گا. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے. فیقول امام حنیفہ رحمۃ اللہ ان الاجماع لا يرفع الخلاف المتقدم، وہ کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے بعد کا اجماع ہو گیا لیکن یہ جو پہلا اختلاف ہے اس کو ختم نہیں کر رہا. تب کل مسئلہ رغم من الاجماع الذي وقع اخیرا، کہتے ہیں اس لیے پھر بھی مسئلہ مجتہد فی رہے گا باوجود اس کے کہ بعد میں اجماع ہو چکا ہے، لیکن مسئلہ مجتہد فی ہے، مسئلہ مجتہد فی ہے. ٹھیک ہے نا. وَأَلَّ السرخسی رحمۃ اللہ بأنه ليس لإجماع التابعین قوۃ ما، اس کی تعلیل علامہ سرخسی نے کیا کی ہے، وہ کہتے ہیں جناب علی بعد کا جو تابعین کا جو اجماع ہوتا ہے وہ اتنی قوت کا نہیں ہوتا کہ وہ اس اختلاف کو ختم کر دے جو صحابہ کے درمیان رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ما يرفع الخلاف الذي كان بين صاحبین ولو قضى القاضی بجواز بیع ونوذ نفذ عند الشیخین. اب ہوگا کیا کہ اگر قاضی نے فیصلہ کر دیا، پہلے والے نے قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ ام ولدہ کی بیع جائز ہے، دوسرے قاضی کے پاس مسئلہ گیا، دوسرے قاضی کا اب دیکھا جائے گا کہ دوسرا قاضی کس چیز کو وہ کرتا ہے. دوسرا قاضی کہتا ہے جناب علی میرے نزدیک کیا ہے یہ مسئلہ مجتہد فی ہے، اختلاف ختم نہیں ہوا تھا، مسئلہ مجتہد فی تھا، اختلاف ختم نہیں ہوا تھا، اور پہلے قاضی نے کیا کیا ہے مجتہد فی مسئلے میں فیصلہ کیا ہے، اس لیے کیا ہو جائے گا، نافذ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور اگر دوسرا قاضی صاحب کیا تھے، وہ کہتے ہیں جناب علی مسئلہ مجتہد فی ہے ہی نہیں ہے، یہ تو اجماعی مسئلہ ہے، اور پہلے قاضی نے کیا کیا، اجماع کے خلاف کی ہے. تو ہم کہیں گے حضرت تو کیسے اجماع کے خلاف کیا، کہیں گے دیکھو تابعین کے دور میں اتفاق ہو چکا ہے اس مسئلے کا، اجماع ہو چکا ہے، اب یہ کیا کر رہا ہے، اجماع کی مخالفت کر رہا ہے. تو اب دوسرا قاضی اگر کیا کر رہا ہے، اس کی رائے یہ تھی تو وہ فیصلے کو نافذ نہیں کرے گا، وہ کہے گا نہیں جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. فلو قزل قاضی بجواز نفذ عند الشیخین، لیکن فی مسئلہ مجتہد فی ہے. ٹھیک ہے نا. اما الامام محمد تعالیٰ فیقول ان الاجماع لا یرفع الخلاف المتقدم، امام محمد کیا فرماتے ہیں کہ اجماع متاخر جو ہوتا ہے یہ خلاف متقدم کو مقدم کو ختم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. فلا تک مسئلہ مختلف فی، تو اب مسئلہ مختلف فی رائے ہی نہیں ہے بعد الوقوع اجماع علی احد المذہبین، ولہذا لو قضى القاضی بجواز ود لم ينفذ لكون خلاف الاجماع، دوسرا قاضی کہتا ہے نافذ ہی نہیں ہوگا، کیوں، اس نے کیا کیا ہے، اس نے اجماعی مسئلے کے خلاف اختلاف کیا ہے. تو گویا اب کیا بن گیا، دیکھو ہم نے پڑھا نا پہلی اور دوسری صورت پڑھی تھی، نہیں پہلی صورت جو پڑھی تھی، پہلی صورت کیا پڑھی تھی، ان لوگوں کے نزدیک کیا ہو جائے گا، ان کے نزدیک اس کا امام محمد کے نزدیک گویا یہ جو 3 نمبر جو صورت تھی نا، یہ جو تھی 3 نمبر جو صورت تھی، ٹھیک ہے نا، 3 نمبر جو صورت، 3 نمبر جو میں کہتا ہوں 3 نمبر لگایا تھا امام محمد کے نزدیک، یہ 3 نمبر اب ہے ہی نہیں ہے گویا، یہ کیا ہے، یہ 1 نمبر ہے گویا. نہیں سمجھ آئی بات کی، یہ 3 نمبر 3 نہیں ہے، وہ 1 نمبر ہے. امام محمد کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو کیا ہے، یہ تو 3 نمبر کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے. پہلا قاضی کیا کر رہا ہے، جو ہم نے کہا تھا نص مفسر کے بارے میں، کہ وہ اگر اجماع کی مخالفت کر رہا ہے
نص کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ کیا ہے، اگر تو نافذ ہی نہیں ہوگی، اگر نص کے موافق فیصلہ کر رہا ہے تو نافذ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، سمجھ آئیے بات کی. یہ گویا امام محمد اس یہ 3 نمبر مسئلے کو وہ اس پہلے نمبر کے ساتھ ہی جوڑ رہے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب علی یہ 3 نمبر اصل میں یہ پہلے اس میں سے وہ تھا، اور جو امام ابو حنیفہ شیخین جو ہیں اس کو کس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ان کو دوسرے اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، کہ یہ جو ابھی ہم اس میں پڑھیں گے جو صورتیں جو ہیں اس میں سے، کہ مسئلہ مجتہد فی ہے، اور اس میں سے جو ہم وہ کر رہے تھے. کہ نا، اس لیے اس کو علادہ کر کے ذکر کر رہے ہیں. آپ کہیں گے کہ جی کیوں اس طرح کی ترتیب بنائی گئی ہے، تو اس وجہ سے. اچھا جی، وبما ان کثیر من فقهاء الحنفیہ افتوا بنفاذ القضاء بقول شرعین فی قبول شهادۃ النساء فی الرضا والقصاص. اچھا، اب اسی کے دیکھو اور چیزیں، وبما، اس کے علاوہ دیکھو اب اور بھی بہت سی چیزیں جو ہیں. ان کثیر من فقهاء الحنفیہ، فقہائے حنفیہ میں سے بہت سے لوگوں نے افتوا بنفاذ القضاء بقول، کہ قضاء کا فیصلہ کیا تھا، انہوں نے نفاذ قضاء کا فیصلہ کیا تھا بقول شریح، شریح کے قول کے اوپر. کس میں سے؟ قول شاہ نساء فی الحدود والقصاص. جو قاضی شریح جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی گواہی جو ہے نا حدود اور قصاص میں جاری ہو سکتی ہے. قاضی شریح جو ہے، تو عورتوں کی گواہی جو ہے نا حدود اور قصاص میں آ سکتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہم تو کیا کہتے تھے کہ جناب حدود اور قصاص میں جو ہوتی ہے نا، عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی ہے، عورت حدود یا قصاص میں گواہی دے ہی نہیں سکتی ہے. لیکن کیا ہوا، کہتے ہیں کہ بہت سے حنفی فقہا نے قاضی شریح کے مطابق جو ہے نا وہ کیا کیا ہے، فیصلہ کیا ہے اس میں سے، کما سیاتی جیسے بعد ان وقع عدم قبولها. حالانکہ کیا اجماع ہو گیا تھا کہ اس کو کیا نہیں کیا جا سکتا، قبول نہیں کیا جائے گا عورت کی گواہی کو جو ہے. ٹھیک ہے نا. فظاہر انه يستلزم ان تكون فتوى على قول الشيخين تعالی. تو کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فتویٰ کس کے اوپر ہونا چاہیے، شیخین کے قول کے اوپر ہونا چاہیے. کہ جناب علی، کیونکہ شروع میں مسئلہ کیا تھا، یہ مختلف فی تھا، متاخرین نے کیا کر لیا، اجماع کر لیا کہ جناب علی اس میں سے. تو اگر جو ہے نا بہت سے حنفی انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جی شرح کی بات کے اوپر، کہ اگر یعنی پہلا قاضی کیا کر دیتا ہے، عورتوں کی گواہی اگر قبول کر لیتا ہے حدود میں یا قصاص کے اندر، اور اس کو نافذ ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جناب علی یہ فیصلہ کیا ہو جائے گا، نافذ ہو جائے گا. کیونکہ مسئلہ کبھی نہ کبھی تو اجتہادی رہا ہے نا، تو اس کی، اور پہلے قاضی نے کیا کیا، اجتہادی مسئلے کے اوپر فیصلہ کیا، تو نافذ ہے گویا کہ نفاذ ہو گیا اس کا. وقول الشیخین ارجح الدلیل. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے تو کہتے ہیں کہ وقول الشیخین ارجح الدلیل، شیخین کی دلیل جو ہے وہ کیا ہے، راجح ہے. لما، اچھا جی، لما ذکر غیر واحد من فقہاء ومنهم الامام محمد تعالی. ٹھیک ہے نا. اور ان میں سے کون ہے، کہتے ہیں کہ جی ومنهم الامام محمد رحمۃ تعالی من ان العبرۃ فی کون محل مجتہد فی اشتباہ الدلیل. کہ مسئلہ کا مجتہد فی ہونے میں کیا چیز وہ ہوتی ہے، کہ جی مسئلہ مجتہد فی کیسے بنتا ہے. اصل میں یہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب علی مسئلہ مجتہد فی بنتا کیسے ہے، کہ وہ کیا ہوتی ہے، من ان العبرۃ فی کون محل مجتہد فی، کہ اعتبار کس کا ہوتا ہے مجتہد فی مسئلے کے اندر، کہ اشتباہ الدلیل، دلیل کا اشتباہ ہوتا ہے، لا حقیقت الخلاف ہے، حقیقت اختلاف نہیں، دلیل کا اشتباہ ہوتا ہے. کہ اب کسی مسئلے کو آپ مجتہد فی کا کیسے کہتے ہو، دلیل کا. تو اب ذرا اس کو دیکھو ذرا، کہتے ہیں جا فی الفتاوی الہندیہ، فتاوی ہندیہ میں یہ بات آتی ہے، وفی المنتقى ما یشیر الی ان العبرۃ باشتباہ الدلیل لا بحقیقت اختلاف ہے. کہ جناب اعتبار کس کا ہوتا ہے، اشتباہ دلیل کا، دلیل مشتبہ ہو جاتی ہے، نہ کہ حقیقت اختلاف جو ہے. ہاکذا ذکر محمد تعالی، یہی بات امام محمد نے ذکر کی ہے فی الجامع وفی سیر کبیر، وہاکذا ذکر صاحب الاقصیہ صورت ما ذکر فی السیر، کہ ذکر کیا رو امام من ائمہ المسلمین، کہ اگر مسلمانوں کا امام یہ دیکھتا ہے کہ ان یقبل الجزیۃ من مشرک العرب، اور کہ مشرکین عرب سے کیا وہ جزیہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا. آپ کو پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا، مشرکین عرب کو نکال دیا تھا نا سے. تو ان کے بارے میں یہی تھا، یا تو مسلمان ہو جاؤ یا کیا کرو،
عرب کو چھوڑ، جزیرہ عرب چھوڑ دو، تو ان کے بارے میں جزیہ کی وہ نہیں تھی نا. تو اگر ایک بندہ کیا کر دیتا ہے، مسلمانوں کا امام جو ہے وہ کہتا ہے کہ جناب علی ٹھیک ہے، مشرکین عرب سے ہم جزیہ لے سکتے ہیں، اور اس نے وہ کر لیا، تو وہ قابل ہے، تو کہتے ہیں یہ جائز ہے. وَإِنْ كَانَ هَذَا خَطَأٌ عِنْدَ الْكُلِّ، اگرچہ یہ تمام کے نزدیک کیا تھا، یہ خطا تھا اس میں سے. لِأَنَّهُ موضوع الاجتہاد ہے، اس لیے کہ یہ پھر بھی کیا ہے، اجتہاد کی اس میں سے ہے. قضا فی ذخیرہ سکرے ولا نستطيع ان نقول انما ذهب لبعض صحابہ التابعین بخلاف ما قال اجماع لائکن. اچھا اب دیکھو، آپ کہہ سکتے ہو کہ اشتباہ دلیل جو ہے، تو کیا جو تھا، ولا نستطيع ان نقول، ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ انما ذهب الیہ بعض صحابہ التابعین، جو بعض صحابہ یا تابعین بخلاف ما وقع اجماع لاحقا، بخلاف اس چیز جو اس کے خلاف گئے نا، جو بات کا اجماع جو تھا، یعنی پہلے صحابہ کے درمیان میں اختلاف تھا، بعد میں اجماع ہو گیا، تو کہتے ہیں لم یکن مبنی علی ای دلیل. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب علی صحابہ کا جو اختلاف تھا وہ کسی بھی دلیل کے اوپر مبنی نہیں تھا، او لم یکن موضع الاشتباہ، یا اس میں کیا نہیں تھا، اشتباہ کا موقع نہیں تھا. فإن القول بلا دلیل، اس لیے کہ اگر صحابہ بغیر دلیل کی بات کرتے، او فی غیر موضع الاشتباہ ہے، یا کوئی بغیر اشتباہ کی کوئی ایسی چیز کے بارے میں کوئی بحث کرتے، یہ تو کیا ہوتا ہے، ضلال، یہ تو جو ہے نا، یہ تو ایک کیا گمراہی ہے. لا یصور من خیر القرون واللہ سبحانہ وتعالی. وہ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ فتویٰ کس کے اوپر ہونا چاہیے، فتویٰ جو ہے وہ شیخین کے قول کے اوپر ہونا چاہیے. امام محمد کی بات پہ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کہ حضرت امام محمد خود ایک جگہ پہ فرما رہے ہیں کہ جناب علی مسئلے کا اختلافی مسئلہ کیسے بنتا ہے، جب کیا ہو، دلیل مشتبہ ہو جائے، دلیل مشتبہ ہو جائے، کہ دلیل کا اشتباہ پایا جائے. تو ہم امام محمد سے پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ یہ بتائیے کہ کیا صحابہ کے درمیان جو وہ اختلاف تھا اس میں تو کیا وہ کیا بغیر کسی دلیل کی بات کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے، کیا وہ بغیر کسی دلیل کی بات کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے، تو اس میں سے جو ہے نا، ٹھیک ہے، تو بعض صحابہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یا بغیر کسی دلیل کی کوئی بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا. اگر وہ بغیر دلیل کی بات کر رہے تھے اور اپنی رائے کی بنیاد کے اوپر وہ کر رہے تھے، صرف بغیر دلیل کے اوپر، یہ تو کیا ہے، یہ تو گمراہی ہوتی ہے کہ بغیر کسی چیز کے اوپر وہ کرنا. اس کا مطلب ہے کہ وہ بغیر کسی دلیل کی بات نہیں تھی، ان کی بھی جو تھی، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی دلیل موجود تھی. تو جب وہ کوئی نہ کوئی دلیل موجود تھی، تو اب کیا ہو گیا، تو اشتباہ دلیل کا تو معاملہ رائے نہیں، جو ہے مشتبہ نہیں ہوئی دلیل ان کے اوپر. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا، جو مشتبہ نہیں ہے، تو اب کیا تھا اس میں سے، وہ اس میں سے جو تھا، ہم کہیں گے کہ جناب علی یہ فیصلہ جو ہے وہ اختلافی مسئلہ تو بن گیا. جب اختلافی مسئلہ بن گیا تو بعد میں بھی بات کا جو اختلاف، بات کا اجماع جو ہے اس کو نہیں اٹھا سکے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اگلا جو کام میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کے اندر حاشیہ دیا ہوا ہے، اس کے نیچے حاشیہ دیا ہوا ہے نا، نیچے جو حاشیہ دیا ہوا ہے پیچھے جو صفحے کے اوپر، وَلْيَنْتَبِهْ، یہ حاشیہ آپ نے پڑھنا ہے. اچھا، یہ کل میں انشاءاللہ کرواؤں گا. یہ بڑا مزے کی وہ ہے، حضرت نے جو اس کو وہ کیا ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو جو ہے نا دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کرنی ہے. اور یہ ویسے بھی اتنے زیادہ استعمال نہیں ہوتے ہمارے لیے آج کل، جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ اب ہمارے لیے اتنے استعمال ہوتے بھی نہیں ہیں مسئلے جو ہیں اس طرح کے. لیکن یہ ہے کیونکہ یہ ایک وہ ہے، تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے اچھے طریقے سے ذرا. تو پریشان نہیں ہونا، یہ جگہ میں نے آپ کو پہلے کہی ہوئی ہے، یہ ذرا جگہ مشکل جگہوں میں سے ہے. اور اس مشکل تو اسی وجہ سے بن گئی کہ اب قضا کے فیصلے اور یہ چیزیں جو ہے نا، وہ کہاں سے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، قاضی جو ہے وہ فیصلے کر رہے ہوں یا اس طرح کی جو ہے، ٹھیک ہے نا.
ٹھیک ہے نا. تو اس کو دیکھنا ہے بار بار، اور 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ آپ اس کو بار بار وہ کریں گے تو پھر کچھ نہ کچھ آپ کو ذہن میں کیا آئے گی، اس کا خاکہ بیٹھ جائے گا. اور جو آپ کو چارٹ سا جو چکی ہے وہ اس چارٹ کو دیکھ کے جو ہے نا اس کو فٹ کرتے جائیں. اصل میں نا یہ جو علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے نا وہ کیا ہو گیا ہے ذرا، وہ گڈمڈ ہو گئی ہے چیز جو ہے. وہ اگر ترتیب وائز لکھی جا رہی ہوتی نا، ترتیب وائز جو ہے چارٹ کے ذریعے سے، اس فیصلے میں کام ہونا چاہیے تھا کہ اس کو چارٹ کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں جو ہے نا سامنے رکھی جاتی ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ کیا جاتا کہ جناب اس میں کیا ہوگا، اس میں کیا ہوگا، اس میں کیا ہوگا، اس میں کیا ہوگا. یہ جو ہے نا وہ چارٹ کے ذریعے سے اور ترتیب وائز چل رہا ہوتا. چلیے جی، ٹھیک ہو گیا جی. چلیے پھر السلام علیکم.